صلح حدیبیہ کے بعد مدینے کے اندر ایک قبیلہ تھا، جس قبیلہ بنو زریق، قبیلہ بنو زریق، اس قبیلے کے کچھ لوگ یہودی بن گئے تھے۔ اس میں سے ایک شخص تھا لبید ابن اعصم، نام یاد رکھو، لبید ابن اعصم، یہ جادوگر تھا، بہت بڑا ماہر جادوگر، اور اس کی بیٹیاں بھی۔ تو خیبر کے کچھ لوگ یہودی ایک وفد بنا کر لبید ابن عاصم کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ ہم تمہیں اتنی رقم دے دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہیں جادو کرنا ہے۔ وہ مان گیا، کیونکہ اس کے دل میں بھی نفرت تھی، اس کے دل میں بھی دشمنی تھی، اس کو بھی ستانا اور تکلیف دینا تھا۔ تو اس نے کام پہ لگا دیا۔ ایک یہود کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اس سے کہا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں میں جو کنگھی کرتا ہے، اس کنگھی کا دانت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو میرے پاس لیا۔ بخاری شریف میں ان واقعے کا تذکرہ ہے، کتاب الطب حدیث نمبر 433، بخاری کے اندر اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ تو اس بچے نے کنگھی کا دانت توڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک کو لے کر لبید ابن عاصم کی خدمت میں لے گیا اور اس کو دے دیا۔ کھجور کا گوشہ، خوشہ لیا، کھجور کا خوشہ، اور کھجور بھی کیسے؟ نر کھجور، کھجوروں کے اندر بھی نر کھجور مادہ کھجور ہوتے تھے، تو نر کھجور کے خوشے کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو 11 گاٹوں میں باندھ کر، بالوں کو کتنے گاٹوں سے باندھا؟ 11 گاٹوں کو باندھا، اور کنگھی کے دانت میں پرویا، اور اس کو قبیلے بنو زریق میں ایک کنواں تھا ذی اوران نام کا، کنویں کا نام کیا ہے؟ ذی اوران۔ اس کنویں کے اندر بالکل تہ میں جا کے ایک پتھر کے نیچے لے جا کر اس کو دبا دیا۔ جس وقت دبایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف شروع ہو گئی۔ تکلیف دو طرح کی شروع ہو گئی۔ ایک تکلیف تو کہ اللہ کے رسول کو کمزوری آ گئی، بہت کمزوری آنے لگی، اور کبھی کبھی یہ لگتا تھا کسی نے اللہ کے رسول کے بدن پہ پہاڑ رکھ دیا، اٹھا نہیں جاتا تھا۔ ایک تو ایک ضعف، کمزوری، اور دوسرے قسم کا جو اثر شروع ہوا، کس قدر کی بھول۔ آپ امی فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کچھ کام کرتے تھے اور پھر بھول جاتے تھے کہ میں نے وہ کام کیا کہ نہیں کیا، لیکن اس کا اثر جو ہے نا نبوت کے کام پر نہیں ہوا، وہی پر، قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد امت تک پہنچانے پر، اور نبوت کا جو کام ہے، نبوت کا جو مشن ہے، جو ذمہ داری ہے، اس جادو کا اثر اس ذمہ داری پر نہیں ہوا، اس کام پر نہیں ہوا۔ باقی بھول جاتے تھے، لیکن وہ دنیاوی کام کاج، نبوت کے جو کام کاج ہوتے تھے وہ اللہ کے رسول نہیں بھولتے تھے۔ لیکن یہ تکلیف رہی کتنے دن؟ 6 مہینے تک تکلیف رہی اللہ کے رسول۔ اس درد میں، اس تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک رہے۔ 6 مہینے کے بعد ایک رات ایسی آئی کہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں، 2 شخصوں کو خواب میں دیکھا۔ وہ 2 شخص فرشتے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ دائیں طرف ایک شخص کھڑا ہے، بائیں طرف ایک شخص کھڑا ہے، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ شخص کو کیا ہو گیا ہے، دوسرا کہنے لگا کہ انہیں تکلیف ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کہ کیا تکلیف ہے، دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے، سحر ہوا ہے۔ کہا کہ کس نے کیا؟ جواب دیا کہ لبید ابن اعصم نے اور اس کی بیٹیوں نے۔ بیٹیاں بھی بڑی ماہر تھی جادو کے اس میں۔ کہا کہ یہ جادو سحر جو کیا ہے وہ ساری چیزیں کہاں رکھی ہے؟ کہا قبیلے بنو زریق میں کنواں ہے، اس کنویں کا نام ذی اوران ہے، اس کنویں کے نیچے تہ میں لے جا کر اس کو دبا دیا ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہا کہ اس کا علاج آسان ہے، کنویں کے پانی کو خالی کر دیا جائے اور جس پتھر کے نیچے وہ چیزوں کو دبایا ہے وہ چیز کو نکالا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہو جائے گا۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اللہ کے رسول نے حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم، یہ 3 صحابہ کو بلایا اور تینوں سے فرمایا کہ فلاں قبیلے کے فلاں کنویں کے پاس جاؤ اور اس کا پانی بالکل کیا کر دو، خالی کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی
ان تینوں کے ساتھ چلے گئے، تشریف لے گئے. تینوں نے کنویں کا پانی خالی کر دیا. پانی بالکل خالی ہونے کے بعد جس جگہ پہ خواب میں بتایا گیا تھا اس جگہ کو جب دیکھا گیا، پتھر کو ہٹایا گیا، تو واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کے دندانے، دانت مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو وہاں پر رکھا ہوا تھا. اس کو نکالا گیا. اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور فرمایا کہ نبی جی ان دو صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور ایک ایک گرہ کھولتے جاؤ، ایک ایک گاٹھ کھولتے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا. ایک گاٹھ کھولتے، ایک آیت پڑھتے اور ایک گاٹھ کھول دیتے، ایک آیت پڑھتے اور ایک گاٹھ کھول دیتے. اس طرح سے 11 آیتیں تلاوت فرمائی اور 11 گاٹھوں کو کھولا. جیسے ہی 11ویں گاٹھ کھل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست اور ٹھیک ہو گئے. آقا فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگنے لگا کہ گویا کہ کسی نے میرے اوپر سے پہاڑ کو ہٹا دیا، میرے اوپر سے پہاڑ کو کسی نے ہٹا دیا، بالکل درست ہو گئے. اب جس نے جادو کیا ہے یہ کس کو پتا تھا؟ صرف کس کو پتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. ابھی بعض روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کا نام ہی نہیں لیا، کسی کو بتایا ہی نہیں. بہت سارے صحابہ نے پوچھا کہ نام بتائیے کون ہے، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں بتایا. ہو سکتا تھا کہ نام بتاتے تو صحابہ ان کو تکلیف دیتے، اس کو تکلیف دیتے، مار ڈالتے، پریشان کرتے، جو بھی ہوتا. لیکن بعض پختہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کا نام ذکر فرمایا، اس کا جادوگر کا نام اور اس کی بیٹیوں کا نام ذکر فرمایا. تو صحابہ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے، اب انہیں چھوڑ دو، انہیں جانے دو. یہ شان نزول ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کا. اس وجہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی. اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے سورہ فلق.